अपोजिशन तो झांक की तरह फिर बैठ गई, बिल आखिर ये सुलह शुलह हो गई। आज तो लग रहा था कि ये एक तूफान था जो गुजर गया और अब बिल्कुल काम है, बिल्कुल अमन है। कोई सूरत हाल बड़े सब्र से सुनी गई तकरीर, सीधी सुनी गई जैसे सुननी चाहिए थी। निजामी साहब, अपोजिशन नहीं बैठी बल्कि हुकूमत बैठ गई है। वो जो कह रहे थे ना जी फवाद साहब टिट फॉर टैट होगा, वो आज किट कैट पे आ गए थे कि नहीं बैठे बात करें, हम आपसे मिलके कर चलना चाहते हैं, हमारी तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले लें, हम नहीं कुछ करेंगे। नहीं तो पहले अपनी टर्म्स जिसमें उन्होंने नारों से लेकर यानी आप के वजीर आजम आएंगे तो आप ये नहीं करेंगे, फलाने वजीर के साथ ये नहीं करेंगे, हाउस ऐसे चलाएंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। आज तो फिर वो टर्म्स पे नहीं रहे। सो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और ये जो इनका रवैया है, ये आप तो सियासत को कवर करते आपको बड़ी देर हो गई है, कभी ये भी देखा है? यानी हमेशा अपोजिशन एहतजाज करती है, माहौल को किसी वक्त वो ठीक नहीं रहने देती, मगर हुकूमतें तो हमेशा झुक कर किसी न किसी तरीके से वो माहौल को बेहतर बनाती हैं हाउस के अंदर। बल्कि अगर रवायती तौर पर एक वो जो आप किया जाता है, एहतजाज किया जाता है या ऐवान से बाहर चले जाते हैं, तो उसमें भी वहां पर जाकर हम एहतरामन मनाकर लाते हैं अपोजिशन को। तो ये तो पार्लिमानी रवायात हैं, मगर इन्होंने तो कोई रवायत का ख्याल नहीं किया। और ये अब कहते हैं जी पार्लियामेंट बड़ी जी मुकद्दस है, पार्लियामेंट में तो जी हमें डिस्कस होना चाहिए। यानी 19 बिल 19 मिनट से भी कम टाइम पे मंजूर हो जाते हैं। कहां गई डिस्कशन, कहां गया वो पर्पस जो कि जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है? 19 मिनट में अगर आपने 19 बिल मंजूर करने हैं, फिर अगर फलस्तीन का मामला हो तो वजीर आजम नहीं, अगर कश्मीर का मामला हो तो वो हाउस में आना पसंद नहीं करते, बजट का मामला हो तो वो आना पसंद नहीं करते। यानी जो अहम तरीन मौके हैं उस वक्त भी पार्लियामेंट और जो अहम वजीर, मसलन आज पूरी तकरीर के दौरान अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान ना वजीर खजाना थे जो कि रवायतन हाउस में जिनको होना चाहिए, सेक्रेटरी खजाना को भी वहां लॉबी में बैठे होना चाहिए, बाकी भी उनके पूरे स्टाफ को, क्योंकि बड़ी अहम चीजें होती हैं। सो कोई भी अहम आदमी, कोई अहम वजीर नहीं था। सारे अहम वजीर उस दिन थे जिस दिन एहतजाज करना था, किताबें मारनी थी। सो बेतकीर इन्होंने पार्लियामेंट और पार्लिमानी रवायात को खुद किया है। आज अगर वो माने हैं तो उनको एहसास हुआ है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे नहीं मनवा सकते जोर से और जबरदस्ती से। हाँ, ये तराल साहब आपसे मुतफिक हूँ मैं कि ये अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमती जमात का हमेशा काम होता है कि वो माहौल दुरुस्त रखे और एक वर्किंग रिलेशनशिप हो। और तभी तो ये जमहूरियती गाड़ी आगे चलती है जिसके दो पहिए हैं ये। लेकिन अब बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और 3 दिन की बदतरीन किस्म की हंगामा आई देखने में आई जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन आपके ख्याल से ये क्या वजह है कि ये हुकूमती पार्टी जो है वो बैठ गई जाग की तरह? देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये है कि उनका एक मेन पर्पस जो था वो सर्व कर चुके हैं वो, और वो पर्पस ये था कि कलबोशन का जो एनआरओ वो अब बिल्कुल डिस्कशन में नहीं है। तरीन साहब को जो इन्होंने रिलीफ और एनआरओ दिया, 2 ही लोग बेनिफिशियरी हैं इस बजट के, एक कलबोशन और दूसरे तरीन। दोनों को जो रिलीफ मिला है वो आज डिस्कस ही नहीं हो रहा। यानी 3 दिन से डिस्कशन हो रही है किताबें मारने पर, हंगामे पर ना तक। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सर्वे आया था जो आपके भी सामने से गुजरा होगा, वो था बजट के बारे में। परसेप्शन क्या है लोगों में इस हुकूमत की? 90% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि ये सही सिमत में नहीं जा रहे। सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, बेरोजगारी का है, गुर्बत का है। वो सर्वे जो था वो सर्वे भी नजर से गायब है। फिर उसके बाद इनकी जो परफॉर्मेंस है
اور جو بجٹ پہ ڈسکشن ہونی تھی، جو آپ لوگوں نے اور میں ہم سے سوال تو آپ نے بجٹ پہ کرنے تھے، آج آپ ہم سے سوال اس لڑائی پر کر رہے ہیں. سو انہوں نے یہ پرپس سرو کیا کلبوشن ترین اور بجٹ کے معاملے میں جو چیزیں تھیں ان کو چھپانے کے لیے پوری کی پوری پلان سے حملہ آور ہوئے ہیں، اور ایک حد تک وہ پرپس سرو ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہیں احساس ہو، ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن دب جائے گی، اور اس کے لیے 2 نوٹس بھی نکالے گئے ہیں. اور یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ ڈرانے کے لیے FIA کے 2 نوٹس، ایک اپوزیشن لیڈر پنجاب کو اور دوسرے شہباز صاحب کو، کہ کسی پریشر پارلیمانی بھی ڈالا، بدتمیزی کا بھی ڈالا، ہنگامہ رائی کا بھی ڈالا، اور اوپر دوسرے نوٹس بھی جاری کیے. جب ہم کھڑے رہے تو پھر ان کو پتا ہے، تو پھر ان کو اور کوئی رستہ نہیں تھا، تو سو آج بالکل سیدھے ہو گئے. یہ پہلے تو طلال صاحب نے اصولی طور پر درست بات کہی ہے کہ آج وفاقی وزراء بالکل ایوان سے انکت ہے، خاص طور پر جو متعلقہ وزیر ہیں ان کا ہونا تو بہت ضروری تھا. اب اس کی جگہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کی تقریر کو کرٹیسائز کر رہے تھے، اور کرنا بھی ان کا حق ہے، کیونکہ ان پر خود شہباز شریف صاحب نے بھی تنقید کی ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ ان کا بھی منصبی تقاضا ہے کہ وہ ایسے کرتے. تاہم یہ تو اپوزیشن کرتی ہی ہے کہ جو بجٹ کے معاملات ہیں ان کے اوپر وہ جو کچھ آپ نے کہا ہے، ان کے ریمارکس جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کہا، لیکن انہوں نے کچھ اسٹڈی کر کے فیکٹ اینڈ فگر سے کو بات کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کا بھی بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کیا. حالانکہ اچھے کام کے ساتھ ساتھ بیڑا غرق کرنے بھی ان کے دوست اسحاق ڈار کا خاص طور پر بڑا رول تھا. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو تو قریب نہیں لگنے دیتے تھے. اتنے زیادہ وہ میاں نواز شریف کی مونچھ کا بال ہے کہ وہ شہباز شریف سے ملاقات کرنے سے ذرا ہچکچاتے تھے. تو اس صورتحال میں کیوں وہ سمجھتے کہ شہباز صاحب جو ہے، جو حمزہ صاحب کے بارے میں بات کی نا آپ نے کہ وہ انٹرفیئر کرتے تھے میاں نواز شریف، مطلب کہنا میں یہ گورنمنٹ جو موجودہ ہے یہ سینٹر انٹرفیئر کرتا ہے پنجاب میں. تو اس کا الٹا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب بولا تھا کہ وہ پنجاب کی چیف منسٹری کریں، وہ یہاں کیوں آ کے دخل دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے مثلاً فورن ایکسچینج کی پہ پڑے رہنا اور جعلی طریقے سے اس کو ایکسپورٹس کا کم نہ ہونا، کا زیادہ نہ ہونا، بلکہ وہ منجمد رہی 5 سال اس کے PMLN کی حکومت پہ. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ غلطیاں تسلیم کرنا تو مشکل ہوتا ہے. جی طلال صاحب. دیکھیے، گزارش یہ ہے، نظامی صاحب قابل احترام ہیں اور میں اپنا ورژن پیش کروں گا ان کی نفی کرنے کی بجائے. دیکھیے معاملہ کیا ہے، ذرا آؤٹ لک دیکھیں اس اکانومی کی، اس کے بعد ہم اسحاق ڈار کو اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ دے سکتے ہیں. یعنی وہ اکانومی جو 2013 کو ذہن میں لائیں، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس ملک میں. دہشت گردی اس قدر عروج پہ تھی کہ روزانہ 6 بڑے دہشت گردی کے واقعات ایک دن میں بم دھماکوں سے لے کے بارودی سرنگوں سے لے کے سیکورٹی فورسز پہ فائرنگ تک یہ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد اس حالت میں ہمیں ملک ملا. کراچی کی کیا حالات تھے، فاٹا میں پاکستان کا پرچم نہیں رہلاتا تھا، کوئٹہ میں کیا حالات تھے، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ. اس حالات میں اکانومی، اور لوگ کہہ رہے تھے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہی ہے اکانومی، یہ پاکستان. اس اکانومی کو وہ اسحاق ڈار نے اس کو کیا کہتے ہیں فلائی کروایا. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ دنیا کا ہر بڑا انسٹیٹیوشن، وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز، وہ موڈیز، وہ آپ گن لیں، میں آپ کو کوئی 30 انسٹیٹیوشنز کے نام دے دیتا ہوں، جریدوں کے نام دے دیتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کی اکانومی پہ لکھا اور کہا کہ یہی آنے والے دنوں کی آگے جو اکانومی دنیا میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستان کو وہ ٹاپ 30 میں ڈالنے لگ گئے. لیکن اور اس کے بعد ہم نے کر کے کیا گئے ہیں. دیکھیں ہم موٹر ویز آپ دیکھ لیں، انفراسٹرکچر، آپ سب سے بڑا کریڈٹ 11,000 میگا واٹ بجلی اور سستی بجلی، وہ بجلی 5 سال کے اندر صرف، اور پاکستان قیام پاکستان سے لے کے آج تک ٹوٹل 17,000 بجلی پیدا کی جا سکی ہے. اس کے بعد اکانومی 5.8 پہ میں تو نہیں کہہ رہا،
پوری بین الاقوامی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پہ متفق ہیں. سو وہ اکانومی جو ڈوبتی ہوئی تھی ہم نے اس کو ٹیک آف کروایا, اور اس کے بعد اگر یہ نہیں چلا سکے تو میں نظامی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہماری اکانومی میں اگر فالٹ تھا تو یہ وزیر خزانہ یہ تو نہ کہتے کہ میں اس اکانومی بیڑا غرق کر دیا ہے عمران خان کی ٹیم نے, اور ہم اس اکانومی کو وہاں پر لے کے جائیں گے جہاں پر 2018 میں تھی. دوسری بات, اگر اتنی اچھی اکانومی چل رہی تھی, آج اسد عمر کس منہ سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ ان کو نکالا کیوں گیا؟ شیخ حفیظ کو کیوں نکالا گیا؟ 5 سیکٹری خزانہ, 5 FBR کے چیئرمینز, اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کی جتنی بھی ٹیم ہے جو آپ کی پرائیویٹائزیشن کی ہے, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں جہاں پر 3 سال میں 4 5 لوگ تبدیل نہیں ہوئے. سو ٹیم ان کے پاس اگر تبدیل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فالٹی پرفارمنس ہے. سو میں تو یہ آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, اور میں عام ایک سادہ ایک اور سوال رکھ دیتا ہوں, ایک اور سٹینڈرڈ ہے میرے لیے, وہ ہے عام آدمی. میرے ہوتے ہوئے تو چینی جو تھی وہ 53 55 کی ہی رہی ہے. میری کارکردگی دیکھ لیں, آٹا 35 کا ہی رہا ہے. دیکھیں نا, اب آٹا 80 کا ہے اور چینی 100 کی ہے, اور بجلی گیس کے بل آپ کے سامنے دیکھ لیں. سو آپ جو بھی سٹینڈرڈ بنا لیں, میں اللہ کی مہربانی سے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اکانومی کو جس طرح چلایا ہے اور آئندہ بھی ہم ہی چلا سکتے ہیں پاکستان میں, اور کوئی ٹیم نہیں.